بہرحال الفاظ میں ایک درخت کا چھلکا اکھڑا ہوا تھا، ٹوٹ گیا، کوئی نہیں، اللہ معاف کرے۔ ایک آدمی نے اپنی عورت کو طلاق دی، پھر اس کا نکاح کسی اور آدمی سے خود کروایا، مانے کہ حلالہ کروایا، پھر اب نکاح کر لیا، ٹھیک ہے۔ میں آپ کا درس اور سیرت نبی سنتا ہوں، اللہ قبول فرمائے۔ اشارے ثواب کا یہی ہوتا ہے کہ یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما، اللہ جانتے ہیں، بس اس کے لیے کیوں ختم پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر لوگ زندہ ہیں تو ان کے لیے بہتر ہے کہ طواف اپنا کریں، ان کو ثواب بخشیں۔ ہم نے حج کر لیا ہے، اب ہم عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں۔ طواف الوداع تو جب آخری دن جائیں گے کریں گے۔ بہرحال چیک پوسٹ پہ اگر رقم لیتے ہیں تو حرام ہے، رشوت ہے، نہ دیں۔ نماز جنازہ میں حنفی مسلک میں سورۃ فاتحہ نہیں ہے، پہلی تکبیر کے بعد ثنا ہے، دوسری تکبیر کے بعد درود ہے اور پھر دعا ہے۔ جدے چلا گیا طواف وداع نہیں، واپس آ گیا، ٹھیک ہے، اب جب جائے طواف وداع کر لے۔ دوسرے دن اس کی والدہ گم ہو گئی، مینا نہیں جا سکے، کوئی بات نہیں۔ میری بیٹی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ کوئی آدمی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کر سکتا ہے؟ اسلام میں تو اجازت کی ضرورت نہیں ہے، قانون جانے تم جانو۔ بہرحال اللہ مرد اور بیوی کو ہدایت دے، دونوں کو حقوق ادا کرنے کی توفیق دے۔ میں نے پہلے دن شیطان کو کنکریاں ماری، دوسرے دن بیمار ہو گیا، تو میں نے بتا دیا نا، وکیل بنا دیا، ٹھیک ہو گیا۔ وہی عورتوں نے گندم کے دانے دیے تھے کہ وہاں کبوتروں کو ڈال دیں، لیکن ایسی جگہ ڈالیں جہاں پاؤں کے نیچے اللہ کا رزق نہ آئے۔ دم کے بجائے روپیہ صدقہ نہیں کیا جاتا، دم ہے، قربانی ہے، صدقہ ہے۔ میں نے 10 تاریخ کو کنکریاں تو ماری ہے، لیکن بائیں ہاتھ سے، کوئی بات نہیں۔ میرا بھائی، میں نماز عشاء کے بعد حرم میں گراؤنڈ فلور پہ نیچے بیٹھتا ہوں، آپ نے مجھے ملنا ہے، بالکل تشریف لے آئیں، ملیں، کوئی منع نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ اگر قبروں پر گنبد بنانا اور چادریں چڑھانا ناجائز ہے تو حضور کی قبر پہ چادر مبارک کیوں ہے؟ تو تمہاری تینوں کی قبریں حضور کی قبر کا مقابلہ کر سکتی ہیں؟ اچھی بات ہے۔ اور پھر حضور کی قبر پہ جو چادر مبارک حضور نے ڈالی ہے یا صحابہ نے ڈالی ہے؟ جو گنبد مبارک ہے وہ حضور کے حکم سے، تو 650 سال بعد گنبد بنایا گیا ہے، اس کا حضور کے حکم سے کیا تعلق؟ ہمیں حضور نے یہی حکم دیا ہے کہ گنبد نہ بناؤ، قبروں پہ قبے نہ بناؤ۔ حضرت علی کو بھیجا اور آپ نے فرمایا کہ مکے میں اعلان کر دو کہ کوئی مشرک آئندہ داخل نہ ہو۔ آپ نے فرمایا وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ، اور جو قبریں اونچی بنی ان کو بھی برابر کر دو زمین کی۔ روزے کا فدیہ ایک آدمی کو ایک دن کا کھانا کھلانا ہے۔ 10 محرم والے دن قبروں پہ جانا بدعت ہے، سارا سال ماں باپ یاد نہیں آتے، 10 محرم کو یاد آتے ہیں۔ دعائے قنوت میں، وطروں میں قنوت کے بعد اگر ربنا آتی ہے دعا وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔
مدینے مکے میں 28 دن ہوئے ہیں، لیکن مدینے میں جب جائیں گے تو قصر پڑیں گے، کیونکہ وہ تو آپ کا سفر ہے۔ مجھے غصہ بہت زیادہ آتا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو۔ بہرحال مسجد عائشہ میقات نہیں ہے، ہل میں ہے۔ اگر مکے میں رہتے ہوئے عمرہ کرے آدمی تو اس کو لازماً ہل میں جانا ہوگا، وہ احرام باندھ سکتا ہے۔ بہرحال آپ نے نمازیں پوری پڑھی، اگر مقیم تھے اللہ قبول فرمائے۔ طواف زیارت کے بعد جدے جانا، جدے جانے سے کوئی دم نہیں آتا، لیکن واپس آئے اور جاتے ہوئے طواف الوداع کرے۔ میں نے غلطی سے قربانی سے پہلے اپنی دوست کے بال کاٹے، دم پڑ گئی۔ احرام ہوٹل سے عمرہ، ہوٹل سے کوئی عمرہ نہیں ہوتا۔ بارہ لوگ علماء کو الزام لگاتے ہیں، یہ ہمیشہ کی بات ہے، اور یہ ان کی حقانیت کی دلیل ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کو بھی تو لوگوں نے الزام لگائے نا، کبھی جادوگر کہا، کبھی نعوذ باللہ جھوٹا کہا۔ میرے بزرگ حضرت صوفی محمد سرور صاحب، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، بہرحال ان کے بعد کسی اور بزرگ سے اللہ والے سے تعلق قائم کرے۔ میں نہ بیعت کرتا ہوں، نہ میں کسی کا مجاز ہوں۔ قرآن شریف پڑھنا بالکل 3 دفعہ پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے، اور حدیث سے کیا ثابت ہو۔ جس دن ہم مکے سے جدے جائیں گے، ہوائی جہاز بالکل مسافر ہو گئے، قصر پڑیں گے۔ کہتے ہیں کہ بیوی سے ملتے ہوئے بیوی سے بات کر سکتا ہے، کیوں زبان پر کوئی ٹیپ لگائیں گے؟ بہرحال غسل کر لیں، اچھا ہے، نہ کریں کوئی بات نہیں۔ منگیتر سے بات نہیں ہو سکتی جب تک نکاح نہ ہو۔ کہتے تھے کہ حنفی مسلک میں کہتے ہیں کہ امام کے لیے بیوی کا خوبصورت ہونا بھی شرط ہے۔ ہاں بالکل ہے، اس لیے کہ وہ امام دوسروں کی بیویوں کو نہیں دیکھے گا۔ جس کی اپنی بیوی خوبصورت ہوگی اس کو کیا پڑی ہے دوسروں کی گندی بیویاں دیکھتا پھرے؟ معنی ہے کہ وہ پاک ہو، شفیع، شریف ہو۔ مقتدیوں کی طرف چہرہ کر کے بیٹھنا بھی جائز ہے، نماز کے بعد دائیں طرف بھی جائز ہے۔